نور ایمان کہتے ہیں روشنی کبھی گرتی نہیں، صرف آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور یہی بات سچ ثابت ہوئی اس کہانی میں جو ایمان کے نور سے بھری ہے۔ ایک پرانے گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے مینار سے ہر صبح اذان کی ایسی آواز بلند ہوتی کہ پورا گاؤں جیسے جاگ اٹھتا، پرندے پرواز کرتے، ہوا میں خوشبو گھل جاتی۔ اس مسجد کا مؤذن ایک بوڑھا شخص عبد الغفور تھا، جس کا چہرہ دھوپ میں بھی ٹھنڈک جیسا لگتا، جس کی آنکھوں میں سکون اور دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جب وہ اذان دیتا ہے تو زمین بھی سجدے کے لیے جھکنے لگتی ہے۔ اس کے پاس دولت نہ تھی، مگر دل کا سکون اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا احمد، خوبصورت، ذہین، نیک دل مگر دنیا کے خواب دیکھنے والا۔ بچپن میں احمد مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ اذان دیتا، صفیں بچھاتا، وضو کرتا اور اکثر پوچھتا، ابا آپ کے چہرے پر اتنی روشنی کیوں ہے؟ عبد الغفور مسکرا کر کہتا، بیٹا یہ دنیا کی نہیں ایمان کی روشنی ہے، اگر ایمان سچا ہو تو چہرہ خود روشن ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد جوان ہوا، علم حاصل کیا، مگر دل میں دنیا کی چمک بڑھنے لگی۔ اس نے کہا، ابا میں شہر جانا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، غربت سے نکلنا چاہتا ہوں۔ عبد الغفور نے سر جھکا کر کہا، جاؤ بیٹا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر دنیا دل میں آ جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور اگر ایمان دل میں ہو تو دنیا خود پیچھے آتی ہے۔ احمد نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک نیا جوش تھا۔ وہ شہر چلا گیا۔ وہاں کی بلند عمارتوں، روشن سڑکوں اور چکا چوند نے اسے بدل دیا۔ اس نے نوکری حاصل کی، پھر بزنس شروع کیا، دولت کمائی، عزت پائی، مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا سکون ختم ہو گیا۔ نمازیں چھوٹ گئیں، دعا بھول گئی، مسجد کا دروازہ بھی اجنبی لگنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کامیابی یہی ہے، مگر ایک رات جب وہ اپنے محل نما گھر کی بالکنی میں بیٹھا نیچے شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، اسے لگا کہ یہ ساری روشنی اس کے اندر کے اندھیرے کو چھپا نہیں سکتی۔ وہ شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے اپنے باپ کی باتیں یاد کرنے لگا۔ دل میں خلا سا پیدا ہوا، اور اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی، مدھم مگر اثر انگیز۔ اس کے کان جیسے دوبارہ زندہ ہو گئے، دل لرز گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی الفاظ، وہی لہجہ، وہی یاد، جیسے اس کے اندر کا دفن ایمان دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ اگلے دن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر گاؤں واپس آیا۔ راستے بھر دل کانپتا رہا کہ ابا ناراض ہوں گے، مگر جب مسجد پہنچا تو دروازے پر خاموشی تھی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک بوڑھا شخص تسبیح پڑھ رہا تھا۔ احمد نے کہا، میرے ابا کہاں ہیں؟ بوڑھا نمازی بولا، بیٹا عبد الغفور اب اس دنیا میں نہیں، 3 دن پہلے وہ اذان دیتے ہوئے سجدے میں گئے اور واپس نہ اٹھے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، زمین پر گر گیا، مسجد کی مٹی کو چومنے لگا۔ اس کے اندر ایک ایسی آگ جلنے لگی جو پچھتاوے کی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک نرم سی روشنی بھی تھی جو دل کے کسی کونے میں اب بھی زندہ تھی۔ اس رات وہ مسجد کے فرش پر لیٹا، آسمان کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کہتا رہا، یا اللہ میں اندھیروں میں بھٹک گیا، مجھے وہ نور واپس دے دے جو میرے باپ کے دل میں تھا۔ پھر وہ سجدے میں گر کر رونے لگا، اتنا رویا کہ مسجد کی زمین تر ہو گئی۔ اسی رات اسے خواب میں اپنے ابا دکھائی دیے، سفید لباس میں، چمکتے چہرے کے ساتھ۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، بیٹا روشنی کبھی بجھتی نہیں،
صرف دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جا جا، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ احمد ہڑبڑا کر اٹھا، دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، مسجد کی صفائی کروائی، ٹوٹی دیواریں بنوائی، وضو کا حوض دوبارہ تعمیر کیا اور پہلی بار اذان دی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر ایمان کی گرمی سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ جو لڑکا دولت کے پیچھے بھاگتا تھا آج اذان دے رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے مسجد کو مدرسے میں بدلا، بچوں کو قرآن سکھانے لگا، یتیموں کے لیے کھانا بانٹتا، بیماروں کے لیے دوائیں لاتا، اور اس کے چہرے پر وہی سکون آنے لگا جو کبھی عبدالغفور کے چہرے پر تھا۔ اب لوگ اسے نور والا احمد کہتے تھے۔ ایک دن ایک دولت مند تاجر آیا اور بولا، احمد صاحب، شہر میں آپ کے لیے ایک بڑی نوکری ہے، لاکھوں کی تنخواہ، سہولتیں، شہرت، سب کچھ۔ احمد مسکرایا، میں نے دولت دیکھی ہے مگر ایمان کی روشنی جیسی راحت نہیں دیکھی۔ دولت دل کو نہیں بھرتی، ایمان بھرتا ہے۔ تاجر خاموش ہو گیا، آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ احمد کی زندگی اب ایک درس بن چکی تھی، ایک مثال کہ توبہ کے بعد بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک دن مغرب کے وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں نمی تھی۔ مسجد کے اندر احمد وضو کر رہا تھا۔ جب اس نے پہلی تکبیر کہی تو ایسا لگا جیسے فرشتے آمین کہہ رہے ہو۔ نماز کے بعد اس نے اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھ کر اللہ اکبر کہا اور اس کی آواز گاؤں کے ہر دل میں اتر گئی۔ اذان ختم کرتے ہی وہ سجدے میں گیا اور وہیں خاموش ہو گیا۔ جب لوگ دوڑے تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آنکھیں بند ہے مگر چہرہ روشنی میں نہایا ہوا ہے۔ اس کے جنازے کے دن پورا گاؤں مسجد کے صحن میں جمع تھا اور لوگ کہتے تھے کہ جیسے ہی اس کے جسم کو مٹی دی گئی، آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیل گئی، جیسے سورج نے الوداعی سلام کیا ہو۔ آج برسوں بعد بھی اس گاؤں کی مسجد کو نور ایمان مسجد کہا جاتا ہے، جہاں جانے والے کہتے ہیں کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ نور اب بھی دیواروں میں، ہوا میں اور اذان کی آواز میں سانس لے رہا ہو۔ عبدالغفور اور احمد کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ایمان کی روشنی میں زندہ ہے اور ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو اندھیروں میں روشنی تلاش کر رہا ہے کہ ایمان کبھی بجھتا نہیں۔ اگر تم سچے دل سے تلاش کرو تو اللہ خود تمہیں وہ نور عطا کرتا ہے جس سے زندگی اور موت دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔